حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت کنجوس اور ظالم تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں خوف پھیل گیا اور ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ فقیر نے کہا، مجھے اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو فقیر پر بہت رحم آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا، مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا، ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال عورت رہتی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسی عورت نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیسا عیب؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ چند سپاہی گئے اور اسی عورت کو بادشاہ کے پاس لے کر آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ عورت نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں راضی ہوں۔ چنانچہ دونوں کی شادی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ مگر بادشاہ کی دوسری بیویاں حسد کی آگ میں جلنے لگیں۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں اتنا وقت نہیں دیتا جتنا اس غریب و نادار نئی دلہن کو دیتا ہے۔ اس لیے وہ ہر وقت اس فکر میں رہنے لگیں کہ کس طرح اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے، مگر وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر اچانک بادشاہ کو کسی جنگ پر جانا پڑا اور وہاں اسے کافی دن دشمن سے لڑنا پڑا۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا اور وہ بدکارہ ہو گئی ہے، اور اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی خاصیت کو پیغام دے کر اپنی ماں کے پاس بھیجا کہ اس بدکار عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے نکال دو، اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دو اور دونوں کو کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ اس کی ماں نے ایسے ہی کیا اور اس عورت کو اس کے بچے سمیت ایک جنگل میں چھوڑ دیا۔ وہ بیچاری جنگل میں تنہا رہ گئی، لیکن اسے اپنے اللہ سے کسی قسم کا شکوہ نہ تھا۔ وہ اس کی رضا پر راضی تھی۔ اسے جنگل میں آئے کافی وقت گزر چکا تھا اور وہ پیاس کی شدت سے پریشان تھی کہ اسے ایک نہر نظر آئی۔ وہ نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گرا اور ڈوبنے لگا۔ جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتا دیکھا تو رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بیٹا اس نہر میں گر کر ڈوب گیا، میں اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں؟ عورت نے بےتاب ہو کر کہا، ہاں میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے رحم دل عورت، کیا تم چاہتی ہو کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ ان دونوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حیرت سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی جن کی برکت سے اسے اس کا ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی اسے لوٹا دیے گئے۔ پھر ان 2 خوبصورت نوجوانوں نے عورت سے پوچھا، کیا تم جانتی ہو کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے جواب دیا، نہیں تو؟ ان 2 خوبصورت نوجوانوں نے کہا، ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور فقیر کو دی تھی۔